ہمارے مہمان آ چکے ہیں. ہم کھڑے ہو کر زوردار تالیوں کے ساتھ ویلکم کریں گے جناب شیخ رشید صاحب, منیجنگ ڈائریکٹر جناب شاہد سلیم خان صاحب. بھرپور تالیوں کے ساتھ ہم ویلکم کریں گے اور ہم اپنے مہمانوں کو بکے پیش کریں گے. پہلے بکا دینے کے لیے آئیں گے ایمینول فلپ صاحب, آئیں گے, شیخ رشید صاحب کو بکا پیش کریں گے. شیخ صاحب کو بکا پیش کریں گے ایمینول فلپ صاحب. منیجنگ آج مسیحا آیا, تو کا بادل چھایا, مٹی کے رب کا سایہ, سب نے خوشی سے گایا. Happy Christmas to you, Merry Christmas to you, Happy Christmas to you. آج مسیحا آیا, تو کا بادل چھایا, مٹی کے رب کا سایہ, سب نے خوشی سے گایا. Happy Christmas to you, Merry Christmas to you, Happy Christmas to you. Honorable Minister, distinguished guest اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, آج ہم جمع ہوئے ہیں تاکہ کرسمس کی خوشیوں میں جو ہے شامل ہو سکیں, اور خاص طور پہ کرسمس کا پیغام جو ہے آپ کے ساتھ میں بانٹ سکوں. کرسمس کا پیغام ایک ہی ہے اور وہ ہے محبت کا پیغام, کیونکہ خدا کا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں جسم لے کے آیا اور دنیا میں محبت کا پیغام اس دنیا میں لے کے آیا. اور جب بھی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک ہی پیغام دیا, اور وہ ہے محبت کا پیغام. خدا سے محبت اور ایک دوسرے سے محبت, کہ جس طرح ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح دوسرے سے بھی محبت کریں. اس لیے ضروری ہے کہ مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ہم اس خدا کے حکم کو مانیں اور اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کی محبت کریں. لیکن آج کا پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں وہ آج کی جو انجیل مقدس پڑھی گئی اس میں سے ہے کہ خداوند کی پاک ذات بیت لحم میں پیدا ہوئی, اور بیت لحم کے بارے میں نوشتے کہتے ہیں کہ یہ یہودا کی سرزمین جو ہے وہ اپنے جو رئیسوں میں سے ہرگز کم نہ ہوگی. لیکن خدا کی ذات جس چیز کو ٹچ کرے, یا جو چیز خدا کی ذات کو ٹچ کرے, وہ امر ہو جاتی ہے.
اور یہی یسوع کی ذات تھی کہ جب جو جو چیزوں کو انہوں نے چھوا اور جن جو چیزوں نے انہیں چھوا وہ امر ہو گئی، ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں. اسی لیے بیت لحم کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور اس کا لفظی مطلب ہے روٹی کا گھر. اور خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا. اور یہ بہت بڑا فلسفہ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، لیکن جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا. اور یہی کرسمس کا پیغام ہے کہ جو نوشتوں نے کہا وہی خداوند کی ذات میں پورا ہوا. جو نبیوں نے پیشن گوئیاں کی وہ خدا کی ذات میں پوری ہوئیں. اور بیت لحم میں جب خداوند پیدا ہوئے جو روٹی کا گھر ہے، اور وہاں سے تو پوری دنیا کو زندہ روٹی جو خدا کی شکل میں ہے اسے عطا فرماتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی فلسفے کو اگر آگے لے کے جائیں تو یوحنا کی انجیل میں اسے بہت واضح کیا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب 35ویں آیت میں کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور زندگی کی روٹی میں ہوں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا یہ زندگی کی روٹی دوسروں میں بانٹتا ہے. اس نے آخری کھانے کے بعد اپنے آپ کو توڑ دیا تاکہ وہ زندہ روٹی ہر شخص اس میں سے لے اور کھائے اور ہمیشہ کی زندگی رکھے. اور آخرت کا جو ہمارا نتیجہ ہے یا آخرت ہے وہ بھی اسی پہ ہوگی، کیونکہ جب خداوند نے کہا کہ وہ جو میرے دائیں ہوں گے وہ مبارک ہوں گے، کیونکہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانے کو دیا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پینے کو دیا، میں قید میں تھا تم مجھے ملنے آئے. اور وہ کہیں گے خداوندہ کب ہم نے تجھے ایسا دیکھا اور تیرے ساتھ کیا. تو خداوند کہے گا کہ اگر ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی نہیں کیا. اور جو بائیں ہوں گے انہیں کہے گا میری آنکھوں سے دور چلے جاؤ، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پینے کو نہ دیا، میں قید میں تھا تم مجھے ملنے نہ آئے، میں بیمار تھا تم نے میری تیمارداری نہ کی. وہ بھی پوچھیں گے کہ خدایا کب ہم نے ایسا دیکھا اور نہیں کیا. خداوند کہے گا کہ اگر ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی نہیں کیا. اس لیے خداوند یسوع مسیح کا منشور محبت ہے، اور محبت کے اس منشور میں وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں دوسروں کے لیے. اور یہی پیغام اپنے لوگوں کو دیتے ہیں جو مسیح کے پیروکار ہیں، کہ وہ بھی دوسروں کے لیے زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کے لیے جو ہے خوراک بنے، دوسروں کے لیے جو ہے وہ زندگی اور دوسروں کے لیے شفا کا باعث ہوں. اس لیے چرچ جو ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ پوری دنیا میں جہاں بھی ہے یہی کام جو یسوع کے ہیں انہیں جاری اور ساری رکھے ہوئے ہے. اس ملک پاکستان میں جب سے یہ بنا ہے مسیحوں کا خون بھی اس میں شامل ہے، اور بہت اس کے بنانے میں ہمارے آباء و اجداد کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس لیے کہ ہم اپنے بانی خداوند یسوع مسیح کے پیغام کو واضح رکھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں کہ جس ملک میں رہو اس کی خیر چاہو، اور جس کے ان کے حکمرانوں کے تابع رہو. یہ ہمارا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے. اسی لیے ہم اسی دھرتی میں پیدا ہوتے، اسی میں جو ہے اس دھرتی میں جو ہے دفن کیے جاتے ہیں. اس لیے ہماری وفائیں، ہماری جو ہے وفاداری وہ بچپن سے لے کے اور آخر تک اسی دھرتی کے ساتھ ہے. میں ان ہیروز کا اس دھرتی کے لیے دی. آج جب ہم اس ملک میں اس طرح کی خوشیاں مناتے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے کہ ہم جو ہے اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ، مسلم بھائیوں اور دوسروں کے ساتھ مل کر ان خوشیوں کو مناتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ ایک اچھا سائن ہے پوری دنیا کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ہم اس ملک میں بستے ہیں، اگرچہ اقلیت ہیں لیکن پھر بھی ہم اپنی خوشیوں کو مناتے اور جو ہے ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. کرسمس کا پیغام جیسے میں نے کہا کہ محبت کا پیغام ہے، اور دوسروں کے لیے آپ سب کی بھرپور تالیوں میں مائنورٹی منسٹر ہمارے اگر یونین کے حضرات ہیں تو وہ بھی آ جائیں کہ کٹنگ سرمنی میں.
شیخ صاحب سے درخواست ہے کہ چند الفاظ سے ہمیں محظوظ کریں. جی شاہد خان صاحب، سائمن سوترا صاحب، عارف کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور فلپ صاحب اور فادر، اور ہمارے ایم این اے جناب جمشید تھامس صاحب. ایک تو میں سب کو، آپ کو، کل آپ کے مسیحوں کے روزے شروع ہو رہے ہیں، میں روزوں کی مبارک دیتا ہوں. روزے رکھنے بھی ہیں. کرسچن لوگوں سے درخواست ہے روزے رکھیں، اور میرے لیے اور عمران خان کے لیے دعا بھی کریں، اور پاکستان کے لیے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان میں مسیحی بھائی جو ہیں، گو یہ ہیپی نیو جو ہے، کرسمس جو ہے، یہ کرونا کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. اور میں کیونکہ پیدا ہولی فیملی میں ہوا ہوں، پڑھا کرسچن ہائی اسکول سے ہوں، پھر میں نے گریجویشن گارڈن کالج سے کی ہے، سو میں نے کرسچنس کو بہت قریب سے دیکھا ہے. اور یہ بڑے ہی نفیس لوگ اور بڑے ہی صابر اور شاکر لوگ ہیں. اور میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ انجیل سے، بائبل سے، کہ مانگو گے تو پاؤ گے، ڈھونڈو گے تو ملے گا، کھٹکھٹاؤ گے تو کھولا جائے گا. اور اسلام میں بھی اللہ رات کہتا ہے کہ جو رات کے اندھیرے میں مجھے کھٹکھٹاتا ہے میں اس کی بات سنتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں جب مجھے کوئی آواز، اللہ کو کوئی آواز دیتا ہے تو وہ بات سنی جاتی ہے. کرسچن ایک محب وطن، شریف النفس، کبھی آپ نے کسی کرسچن کو دہشت گردی میں نہیں دیکھا ہوگا. اور آج ہم فیٹف میں اس لیے بھی پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک میں گو کہ عمران خان صاحب نے افغان وار میں ان کی بالکل مختلف سوچ تھی، وہ سوچ تھی جس پر آج امریکہ پہنچا ہے. جو امریکہ آج صلح صفائی پہ افغانستان کے ساتھ آیا ہے، عمران خان بہت پہلے یہ سوچ رکھتا تھا. اور ہم فیٹف میں اس لیے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم پہ 27 نکات ہیں، جس میں سے 21 نکات جو ہیں فیٹف میں ہم کلیئر ہو گئے ہیں. 7 نکات ابھی رہتے ہیں. شاید 3 نکات اور 21 تاریخ کو نکل جائیں، اور 3 نکات کے لیے شاید ہمیں 2-3 مہینے اور لگیں، کیونکہ ہمارا لیگل پروسیس جو ہے، ہماری جو قانونی پیچیدگیاں ہیں، اس میں کئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو اس میں ٹائم لگتا ہے. خاص طور پر شیڈیول 4 ہو گیا اور دوسرے کئی ایسی چیزیں ہو گئی. سو میں کوشش کرتا ہوں کہ کرسچنس کی خوشی میں شامل رہوں، کیونکہ ہمارے ہاں آج کرسچن جو ہیں اپنی عبادات جس خوشی سے اور جس بغیر کسی رکاوٹ کے ادا کر سکتے ہیں، اور یہاں مسلمان بھائی بھی آپ کے اس فنکشن میں موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی آج صورتحال یہ نہیں ہے. ہندوستان میں مسلمان بھی تنگ ہیں، کرسچنز بھی تنگ ہیں، بدھسٹ بھی تنگ ہیں. آج ہندوستان میں جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مسلمانوں اور کرسچنز کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہو رہا. اور اس کے مقابلے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اگر کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو موجودہ حکومت، عمران خان کی حکومت ایک لبرل حکومت ہے. ہم انتہا پسندی کے خلاف ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ پاکستان میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ، تمام فرقوں کے لوگ اپنے عقیدے کو چھوڑیں نہیں اور کسی کے عقیدے اور مذہب کو چھیڑیں نہیں. یہ ایک بنیادی سوچ ہے جو کہ ہر ایک پاکستان کی ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہر شخص کو یہاں اپنے مذہبی، مسلکی اور دینی رسومات ادا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. باقی میں آپ کا مشکور ہوں، اور میرا خیال ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو ہیپی کرسمس کے لیے تو میرا خیال ہے میں ہی رہ گیا ہوں آپ کے پاس. اور میں سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
ہیں جی حج ویزے والی کرسچناں دے پرابلم ہے انہاں ملازماں کرسچناں دا حج ویزا جی ساڈے اور جی ڈی سی والوں جاندے سر اور شاہد صاحب جن کے حج ویزے کی پرابلم ہے یہ ذرا دیکھ لیں آپ. میرے پاس تو اختیار نہیں, میرے پاس ہوتا تو فیور کرتی ہے لیکن وہاں پہ پھر مسئلہ بن جاتا ہے. وہ مجھے بتائیں آپ. جی وہ جو ڈی سی فیور کر رہی ہے ٹھیک ہے, وہ مجھے بتائیں آپ, میں جو کچھ کر سکا ضرور کروں گا. میں آپ کا مشکور ہوں. اور میڈیا یہاں بھی آ گیا ہوا ہے سارا, اگر کوئی سیاسی بات کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں, پھر میں آپ سے اجازت لے لوں گا. سینٹ میں عمران خان جیتنے جا رہا ہے, کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ دور کر لے. کسی کو اگر غلط فہمی, میں کرسچن سے معافی چاہتا ہوں, میرا محکمہ ایسا ہے انٹیریئر کا کہ جس کو یہ غلط فہمی ہے وہ 3 مارچ سے اس ملک میں سیاست شروع ہوگی, اور 4 مارچ سے انشاءاللہ عمران خان کے ستاروں کا عروج, سیاسی ستاروں کا عروج شروع ہو جائے گا. عمران اگر مریم نواز کی جانب سے درخواست کی جاتی ہے بیرون ملک جانے کی, تو اس صورت میں آپ خام خواہ اس سوال کو صبح کا اٹھا رہے ہیں. مریم نے کہا کہ میں درخواست ہی نہیں دے رہی. جب وہ درخواست ہی نہیں دے رہی اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں جو کچھ بھی ہو میں درخواست نہیں دوں گی, حالانکہ وہ پہلے ای سی ایل میں ہیں 2018 سے. جو آدمی ای سی ایل میں ہو, بلکہ آج میں نے اپنی وزارت کو کہا کہ ای سی ایل کا ڈیٹا بھی جاری کر دو, اور کئی لوگ تو اتنے پرانے ہیں میں ان کو نکالنا چاہتا ہوں. نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نیب کے کہنے پہ, عدالت کے فیصلے پر وہ ای سی ایل پہ ہیں, ان کا پاسپورٹ یا ان کی درخواست کوئی معنی نہیں رکھتی. اور میں تیسری بات اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا, آج ہمیں کچھ پیسے مل گئے ہیں کہ ہم اسلام آباد پولیس کو ماڈرنائز کرنے جا رہے ہیں. ایک تو ہم تھانوں میں, یہ نہ سمجھنا کہ پکڑنے کے لیے تھانے بنا رہے ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا پی ڈی ایم کے لیے تھانے بن رہے ہیں. نہیں, ہم 100 موٹر بائکس دے رہے ہیں ہائی پاور, اور 20 گاڑیاں دے رہے ہیں اسلام آباد کی پولیس کو. اور یہ جو 3 رہ گئے ہیں, سارے ناکے اسلام آباد میں سے ختم کر دیے گئے ہیں, 3 ناکے رہ گئے ہیں. جس دن یہ موٹر سائیکل آئی جی نے یا پولیس نے خرید لیے, یہ 3 ناکے بھی ختم کر دیں گے. اور میں اسلام آباد کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم اپنی لائن کا خیال کریں, خاص طور پر موٹر سائیکل والے لوگ جو ہیں. موٹر سائیکل کے بہت سارے لوگ بیچارے اپنی جان دے دیتے ہیں کیونکہ اپنی لائن کو کراس کرتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں, اور صبح اٹھو تو ٹی وی پہ یہی خبر ہوتی ہے کہ 2 موٹر سائیکل والے شہید ہو گئے یا 1 شہید ہو گیا. میں آپ سب لوگوں کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ اسلام آباد پاکستان کا سب سے پیسفل سٹی ہوگا, منظم سٹی ہوگا. اور اگر پی ڈی ایم آنا چاہے تو شوق پورا کر لے, کچھ نہیں ہونا. پہلے صبح میں نے کہا کہ آپ رمضان کے بعد آئیں, لوگوں نے کہا میں کوئی اپیل کر رہا ہوں. اپیل نہیں کر رہا جی, میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں, ایک متبرک مہینہ ہے, اس سے پہلے کوئی جوڈو کراٹے نہیں ہونے چاہیے. اور آپ آرام سے آئیں, خوش اسلوبی سے آئیں, آپ کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی, اور امید ہے کہ آپ قانون کا احترام کریں گے. اور اسلام آباد جو ہے, نہ اسلام آباد والوں کو تنگ کریں گے, نہ اسلام آباد والے آپ کو تنگ کریں گے. اور کوشش کریں کہ اس شہر ایک بہت بڑا شہر ہو گیا ہے, پہلے چند لاکھ پہ تھا, اب یہ بہت پھیل گیا, تاکہ اس شہر کے لوگوں کے جو شب و روز ہیں اس میں بھی رکاوٹ نہ پڑے. اور مجھے امید ہے کہ میری درخواست پر پی ڈی ایم غور کرے گی اور وہ ایک منظم پرامن اور قانون اور آئین کے دائرے میں لانگ مارچ لائے گی. ورنہ اگر قانون اور آئین کے دائرے میں نہیں ہوگا تو قانون تو پھر قانون ہے نا, آپ کو پتہ ہے, اس نے تو عمل کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی, آئی ایم گریٹفل. جی سر, سوال. مجھے اللہ سے پوری امید ہے شیخ حفیظ جیتیں گے. آپ میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں لیکن عمران خان کا ساتھی ہوں, اور یہ کافی ساری افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں سرپرائز ہوگا. جی جتنا مرضی سرپرائز ہو, انشاءاللہ 4 مارچ کو عمران خان وکٹری سٹینڈ پہ ہوگا. سیٹیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں جی, ساری زندگی ہوتی رہی ہیں. ہم گھر سے میئر بن کے چلے ہیں, کئی دفعہ آگے گئے ہیں تو رشید جیلانی صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ میئر تھے. پاکستان ہے, پارٹیاں جو ہے اپنے فیصلے بدلتے رہتے ہیں.
میں گھر سے میئر کا کینڈیڈیٹ بن کے گیا اور الیکشن ہال میں داخل ہوا تو رشید جیلانی کو ہاتھ کھڑا کر کے اللہ اس کے درجات بلند کو اس کو ووٹ دیا. پارٹی کے فیصلے تھے. سو پارٹی کا فیصلہ جو ہے پی ٹی آئی کا وہ سارے ایم پی اے مانیں گے. اور تھوڑا بہت ٹخ ٹخ لگا رہتا ہے. آپ کو پتہ پی ٹی آئی نوجوان جماعت ہے, وہ تھوڑے بہت زیادہ ڈیموکریٹ ہیں, تو وہ تھوڑے بہت ٹخ ٹخ کرتے رہتے ہیں. لیکن الیکشن جو ہے 3 مارچ کو ہے, بڑے دن ہیں, ابھی 18-17 دن ہیں, اس وقت تک آپ کو بہتر حالات نظر آئیں. جی مسنگ پرسن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کا قانون آنا چاہیے. اس پر ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی 10-15 دن میں اس میں قانون سازی کریں گے. مسنگ پرسن بہت بڑا مسئلہ ہے اور کئی مسنگ پرسن تو کئی سال کے ہیں جن کا یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ مسنگ ہیں یا کہیں خود ہی مس ہوئے ہیں. سو جو مسنگ پرسن ہے اس کے لیے ہم ایک قانون سازی لانے لگے ہیں اور عمران خان صاحب کی ہدایت ہے کہ مسنگ پرسن پر قانون سازی کی جائے. رائٹ, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. ابھی سر شیلڈ اور کیک ہیں, ذرا 10-1 منٹ اور دے دیں, 10 منٹ. ابھی ایم ڈی صاحب آئیں گے اور وہ چند الفاظ سے. السلام علیکم. معزز چیف گیسٹ شیخ رشید صاحب, ایم این اے صاحب اور دیگر معزز مہمان اور او جی ڈی سی کے باشعور اور غیور ملازمین, یہ آج او جی ڈی سی کی امپلائیز نے جو کرسمس پارٹی ارینج کی ہے, یہ ایک بہت خوش آئندہ سٹیپ ہے. یہ مل بیٹھنے کا ایک موقع ہے. یہ ملک, قوم اور کمپنی کے لیے دعائیں کرنے کا موقع ہے. یہ جتنی دعائیں مانگی گئی ہیں اللہ ان کو قبول کرے, اور آپ سب کی محنت سے اس کمپنی نے جو انشاءاللہ ترقی کی طرف گامزن ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکس پیئر ادارہ ہے, یہ اور ترقی کرے, دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے. آپ کی محنت, آپ سب بغیر تفرق کے کہ کون مسلمان ہے کون کرسچین ہے, ہمارے میں کوئی تفرق نہیں ہے. ہم سب ایک ہیں, ہم ایک ٹیم ہیں, اور اس ٹیم کے طور پہ ہم سب کو مل جل کر کام کرنا ہے ادارے اور ملک کی بھلائی کے لیے. اس کے ساتھ ہی میری نیک تمنا ہے آپ کے ساتھ. شکریہ. چیف گیسٹ شیخ رشید صاحب, ایم ڈی او جی ڈی سی ایل, سب سے پہلے تو شیخ صاحب آپ سے معذرت کہ آپ چیف گیسٹ ہیں, آپ کو اینڈ پہ مطلب تقریر کرنی چاہیے تھی, لیکن چلیں کوئی بات نہیں ہے. جو میری آبزرویشن ہے شیخ صاحب کے حوالہ سے, جو ان کے حلقے میں جو میرا رابطہ رہتا ہے اپنی کرسچن کمیونٹی کے ساتھ, تو ان کی بات ٹھیک ہے کہ وہ ہمیشہ بہت ہی کائنڈ رہے ہیں کرسچن کمیونٹی کی طرف, اور ہمیشہ انہوں نے ان کے دروازے جو ہیں وہ کرسچن کمیونٹی کے لیے کھلے رہتے ہیں, جس کے لیے میں ان کا کرسچن کمیونٹی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور شیخ صاحب کچھ گزارشات ہیں. آج مجھے اسپیشلی آرچ بشپ ارشد جوزف صاحب نے فون کیا جب انہوں کو پتہ چلا کہ میں اس پروگرام میں آ رہا ہوں اور آپ بھی تشریف لا رہے ہیں. تو شیخ صاحب جیسا آپ جانتے ہیں کہ چرچ کی ایک کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ترقی میں, اور ہمارے بہت سارے چیریٹی انسٹیٹیوٹس ہیں. آپ نے خود کہا کہ کبھی کوئی کرسچن جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث نہیں پایا گیا, اور نہ کبھی کسی چرچ کو دہشت گردی میں ملوث پایا گیا ہے. تو کچھ عرصہ سے چرچز کو جو باہر سے ڈونیشنز آتی تھیں ان کے حوالہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہے, چونکہ چرچز کو بھی لائک این جی او ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ڈیل کیا جا رہا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کائنڈلی اس کو ذرا ریویو کریں, چونکہ ہمارے بہت سارے جو چیریٹی انسٹیٹیوٹس ہیں, ادارے ہیں, وہ سفر کر رہے ہیں. ہمارے اولڈ ہاؤسز ہیں, ہمارے آرفنیجز ہیں, ہمارے چیریٹی اسکولز ہیں. تو میری آپ سے سر گزارش ہے کہ آپ ذرا اس کو ریویو کریں اور چرچز کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ جو ہمارے چیریٹی کے جتنے کام ہیں وہ ہم کنٹینیو رکھ سکیں. سیکنڈلی ایم ڈی صاحب سے ایک گزارش ہے کہ کافی عرصہ سے یہاں پہ صفائی کا نظام جو ہے وہ ٹھیکے پر ہے, تو کائنڈلی آپ ان پر بھی ذرا تھوڑا سا غور کریں اور کوئی سمری وغیرہ پی ایم کو بھیجیں تاکہ یہ سارے امپلائیز جو ہیں وہ پرماننٹ ہو سکیں.
میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت کرسمس مبارک ہو. آج کا یہ ایونٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتیں پوری طور پر آزاد ہیں. وہ آزادی سے اپنے جو ایونٹس ہیں، اپنے جو اس طرح کے تہوار ہیں، ان کو منا سکتی ہیں. اور میری گزارش ہے شیخ صاحب، آپ ان این جی اوز کو بھی دیکھیں جو اپنی فنڈنگ کے لیے پاکستان کو بدنام کرتی ہے اور نام نہاد جو پروٹیکٹر بنے ہوئے ہیں منورٹیز کے، تو کائنڈلی ان کو بھی آپ دیکھیں اور ایسی این جی اوز کو آپ روکنے کے لیے اقدامات کریں. آپ سب کا بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو. پاکستان زندہ باد. ابھی ہم شیٹس دیں گے. تھامس صاحب کی لے کے جلدی سے سر. سیمول صاحب سیمل صاحب کو دیں گے. تھامس صاحب نے دیو نا یار. امریکن جاگر صاحب آئیں گے جلدی سے. بعد میں ٹھیک ہے. تھینک یو سر. ابھی اے ڈی ایچ آر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ٹھہرے. ایم ڈی صاحب جا رہے ہیں. باقی جو پروگرام ہے اے ڈی ایچ آر صاحب کریں گے. باقی لوگ تشریف رکھیں.